خدا پیران اتفاق اور خواص و عوام کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا اور جو استاد گرامی نے یاد کرایا ہے اس بیان کو پیش کر دینا، یہ ماشاء اللہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس بچے میں سلامت رکھے۔ پھر نواسا شرافت حسین، ماشاءاللہ اس نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی علم اور تفقہ سے سرفراز فرمائے، اور جو اس کے نانا مرحوم کی تمنا تھی کہ میرا یہ نواسا حافظ قرآن ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اہل سنت والجماعت کے ادارہ ہمارے دارالعلوم میں باضابطہ طور پر تعلیم کا آغاز ہو، لونی شریف ہے، احمد آباد اور بہت سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں، کسی بھی ایک ادارے میں بچے کو داخلہ دلا کر کے حافظ قرآن بھی بنایا جائے، قاری بھی بنایا جائے، اور ایک اچھا قابل و لائق عالم بھی بنایا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ مسعودہ کے بعد قرآن مقدسہ کے 28 پارہ کی سورہ مجادلہ کی آیت پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سے پہلے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کمال محبت و تمام عقیدت کے ساتھ حضور سرور مشور رسالت صاحب شفاعت مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولا المسلمین مولا کائنات سید السادات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ایک شعر طالب علمی میں ہمارے اساتذہ ہم کو سنایا کرتے ہیں، بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور علم کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ایک شعر، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم فإن المال یفنی عن قریبی وإن العلم باقی لا یزال۔ یعنی امیر المومنین مولا المسلمین مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، کیونکہ چاروں خلفاء میں مالی اعتبار سے جنہیں بہت ظاہری اعتبار سے کم مالدار یا کم صاحب مال یا مال بہت ہی قلیل بہت کم تھا مولا کائنات کے پاس، اور آپ نے جیسے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی تجارت کا سلسلہ تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کاروبار تھا، اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے بڑے تاجر اور اتنے بڑے کاروبار والے تھے کہ آپ کا کاروبار اتنا وسیع و عریض تھا کہ مسلمانوں میں چند گنے چنے کروڑ پتی تھے، ان چند کروڑ پتیوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ہوا۔
مگر ہر گلیرا رنگو ہوئے دیگر ہے، ہر پھول کی خوشبو، اس کی رنگت اور اس کی خوبی کچھ مختلف ہے دوسرے پھولوں سے، مگر ہے سب پھول اور سب کی خوشبو معیاری خوشبو ہے، سب کی رنگت بے مثال رنگت ہے، اور ان چاروں سے اسلام اور خلافت کا چمن آباد و شاداب۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور ان چاروں کی محبت جو بالترتیب یہ بات گزرے مسلمانوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، یعنی چاروں چار خلفائے کرام رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چار یار، خلافت کے چاروں چار ستون، ان سے محبت رکھیں، ان کا ادب، ان کا احترام، جس طرح سے اسلام اور شریعت اسلام کا ترتیب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ تشریف لائیں۔ سادات کرام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہ محفل کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک کے افراد کی یہاں آمد ہو گئی، سید عاصم شاہ بابا اور حضرت سید اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، ایک سید محمد شاہ بابا قبلہ قادری گیلانی کے برادر میں ہو گئے۔ وآلہ وأصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جنجوڑا کی خانقاہ کے بھی شہداد گان یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ علماء کرام، حضرات ذوی احترام اور سب اہل فکر و نظر یہاں مجلس میں رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یعنی چاروں سے برابر محبت کرنا، چاروں کا ادب و احترام کرنا، اور جو ترتیب اسلام نے بتائی، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول اور خلیفہ دوئم امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم، اور خلیفہ دوئم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور چاروں خلیفہ مولا المسلمین مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و ائمہ سادات نے اور مجتہدین نے، مجددین نے، اقطاب، ابدال، اغواث
ان حضرات نے جو صراط مستقیم بتایا، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت والجماعت عطا کیا، اور اس پر پختگی سے قائم رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی، طریقہ بتایا۔ امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اس کی بھرپور اشاعت فرمائی، اور انہی حضرات کے پیغام کو، انہی کے نظریات و خیالات کو اور انہی کے معتقدات کو دنیا سنیت کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ جس طرح سے حضور نے منوایا، جس طرح سے خلفائے راشدین نے ایک دوسروں کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری قرار دیا، جس طرح سے صحابہ کرام نے مانا، اہل بیت اطہار نے مانا، اور ہر دور کے محقق، مجدد اور ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور بالخصوص جناب دستگیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، سلطان الہند، عطائے رسول، حضور غریب نواز، اور امام نقشبند، سرکار تاجدار نقشبندیاں، اور حضور امام سہروردی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو گائیڈ لائن دی ہے، اس گائیڈ لائن کی پابندی کا نام مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو فرقہ ناجیہ اور اسی کو جنتی فرقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگرس، ہر پھول کی رنگت اور خوشبو الگ الگ ہے، مگر الحمدللہ وہ ساری بو اور وہ ساری خوشبو اور وہ ساری رنگت، وہ ساری لطافت، وہ ساری رانائی خلافت کے چمن کی روح ہے، جان ہے، کشش ہے، اور اس کی شان و شوکت ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر کے تشریف لے جاتے باغ میں، کھیت میں، کہیں مارکیٹ میں، اور تھوڑی مزدوری کر لیتے، تھوڑا کام کر لیتے، اور پھر ظہر سے پہلے اپنے گھر پہ تشریف لے آتے۔ کھانا تناول کر کے جو حاضر ہوتا، اس کے بعد تھوڑا قیلولہ کرتے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے جاتے۔ اور گھر میں ساز و سامان کی بھی کمی، اب انسان کی فطرت ہے، آدمی کی نفسیاتی بات ہے یہ کہ جب اس کے پاس مال کم ہوتا ہے، گھر میں ساز و سامان کی کمی ہوتی ہے، اور روپیہ پیسہ کم ہوتا ہے، تو اس کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کے دل کا احساس رنج، فکر اور ملال کی صورت میں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ غور و خوض تنہائی میں کرتا ہے، کبھی یاروں کی انجمن میں بیٹھتا ہے، کبھی کسی کی کوٹھی دیکھتا ہے، محل دیکھتا ہے، کسی کی کار دیکھتا ہے، کسی کی دنیاوی شان دیکھتا ہے، اس کے دل میں احساس کمتری ہوتا ہے، لگوتا گرنتی کا وہ شکار ہوتا ہے، نیرو مائنڈ ہو جاتا ہے وہ۔ مگر اللہ کسی صحابی نے نہ مکہ شریف میں، نہ مدینہ شریف میں، نہ خلافت سے پہلے نہ خلافت کے بعد، آپ ہر جگہ، ہر بزم میں، ہر ایک لحاظ پر، ہر ایک انجمن میں جہاں جہاں رہے، چہرہ گل کی طرح رانا رہا، گلاب کی طرح شاداب رہا۔ آپ کے چہرے سے کبھی رنج، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی ایسا سے کمتری یا کبھی ملال کی جھلک صحابہ کرام نے نہیں دیکھی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ زیبا پر کبھی آپ کے مالی خستہ حالات کا اثر نہیں پڑا، آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے دوستوں نے، قریبی احباب نے پوچھ لیا کہ اے شیر خدا، اے شجاعت کے تاجدار، اے رحمت للعالمین کے وفادار رازدار حضرت خلیفۃ المسلمین علی مولا علی، یہ تو بتائیے
کہ آپ کے پاس اتنی دولت نہیں، آپ کے پاس ساز و سامان نہیں، دینار اور درہم کی ریل ٹرین نہیں ہے، اتنی ساری آپ کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ مالی اعتبار سے سکشم نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے چہرے کی رنگت، آپ کے چہرے کی رونق کچھ الگ تھلگ ہی نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس شعر کی صورت میں دیا. اللہ نے جو قسمت عطا فرمائی، اللہ نے جو تقدیر عطا فرمائی، ابو بکر صدیق کی قسمت یہ مولا کائنات نے فرمایا ان کا نصیبہ ہے، فاروق اعظم کی قسمت یہ ان کا نصیبہ ہے، عثمان غنی کی قسمت یہ ان کا نصیبہ ہے، اور جو مجھے میرے رب نے دیا میں اس پہ شاکر ہوں اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں راضی ہوں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اب یہاں مولا کائنات نے لی نہیں فرمایا، لنا فرمایا، یعنی چاروں چار خلفاء کو بھی لے لیا، جملہ صحابہ کو بھی لے لیا، جملہ اہل بیت پاک کو بھی لے لیا کہ جو رسول پاک کے محب ہیں، جو رسول پاک کے سچے غلام ہیں، جو رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، جو رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جو رسول پاک کے کردار و عمل کے مظہر اعظم ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے علی شیر خدا ہو، یہ سب لنا میں آ گئے. ابو بکر کے پاس مال کی کثرت ہے مگر وہ مال اپنے لیے نہیں رکھا، محبوب کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں کہ میرے آقا حکم کریں، حکم پر مال نچھاور کرنا. یہی نظریہ فاروق اعظم کا، یہی ارادہ عثمان غنی کا، یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، یہی دیگر صحابہ کا، اور یہی جذبہ حضرت علی کا تھا. لنا علم وللجہال معلوم، یعنی وہ لوگ جو مال رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں مگر علم دین نہیں رکھتے، علم سے دور ہیں، لنا علم وللجہال معلوم، تو نتیجہ کیا آئے گا، رزلٹ کیا آئے گا؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، مال ختم ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا، مال خرچ کریں گے تو مال یا تو گھٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا، لیکن علم ہے جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے سینے میں شمع فروزہ کی طرح روشن رہے گا. آپ گھر میں ہیں تو علم کی برکتیں ساتھ میں، آپ سفر میں ہیں علم کا چراغ ساتھ میں، آپ اگر ملک کے باہر کہیں گئے یہاں تک کہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جاتے ہیں، سونا گھر میں لے جائے گا، چاندی گھر میں لے جائے گا، کوٹھی دنیا میں لے جائے گی، ساری چیزیں دنیا میں لے جائیں گی، مگر علم دین کا چراغ قبر میں بھی تمہارے ساتھ آئے گا. اور جب حشر میں اٹھو گے تو تم تنہا نہیں اٹھو گے، علم کی رونق، علم کی انجمن اور علم کی برکتوں کے ساتھ اٹھو گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. دیکھیے جس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کے 28 پارہ کی سورہ مجادلہ کی آیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا فرمائے گا. بلندی کا مطلب اللہ اپنی طرف سے نوازے گا، اللہ کرم کے دروازے کھول دے گا. اس سے اگلی آیت کوئی میں آپ کو سنا دوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمبودا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو. یہ ہماری مجلس بھی اسی مجلس کی مظہر ہے، انہی مجالس سے کنیکٹڈ ہے، انہی مجالس سے جڑی ہوئی ہے.
اور انہی مجالس کی یہ مجلس مصداق ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا ذکر ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہوتا ہو، اس کی حمد و ثنا ہوتی ہو، اور اس کی عبادت، اس سے ڈرنے اور اس کے دین پر عمل کرنے کا پیغام دیا جاتا ہو. اور جہاں رسول پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا پیغام، اور جو مان چکے ہیں انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک اور آپ کی سیرت، آپ کی سنت طیبہ پر عمل کرنے کا پیغام دیا جاتا ہو، ترغیب دی جاتی ہو، اور انہیں رسول پاک کی تعلیم سے، سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کی محبت سے، آپ کی غلامی سے قریب تر کیا جاتا ہو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جام پلایا جاتا ہو. جہاں خلفائے کرام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہو، صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا جاتا ہو، اہل بیت اطہار کی شان و شوکت کو بیان کیا جاتا ہو، وہاں بیٹھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں. ایسی مجلس میں بیٹھنے والے جیسے ہم بیٹھے یہاں پہ، یہ ماشاءاللہ ہال نما جگہ ہے. اب اگر کوئی صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا مجمع کافی ہے اور بیٹھنے کی کہیں ضرورت نظر نہیں آتی، بیٹھنے والوں میں سے کسی نے ان کو دیکھا تو کچھ جگہ بنا کر کے بلا لیا. آنے والے نے ان کے حسن عمل سے دل میں اطمینان محسوس کیا اور اس کا شکر ادا کیا. جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بیٹھنے والے کا یہ اخلاق تھا. قرآن کی تعلیم کی روشنی میں، قرآن کے فرمان کی روشنی میں، کہ جب آئے کوئی مجلس میں تو اسے جگہ دو. اب یہاں آپ نے جگہ دی، آپ نے جگہ کس طرح دی، کس اعتبار سے دی؟ آپ بیٹھے ہیں، جب تک مجلس کا سلسلہ جاری ہے آپ بیٹھے رہیں گے، اور جب مجلس ختم ہو جائے گی، پروگرام فنش ہو جائے گا، تو صلاۃ و سلام کے بعد، دعا کے بعد جو کچھ شرنی نیاز کا سلسلہ ہے اس کے بعد آپ رخصت ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، جگہ یہی رہ جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے مجلس کا سلسلہ جب تک جاری ہے، آپ نے آنے والے کو بٹھایا، جگہ دی، تو اب قرآن تمہیں بشارت سناتا ہے، قرآن تمہیں مژدہ سناتا ہے کہ تو نے اس مجلس میں آنے والے کو جگہ دی ہے، اللہ کل قیامت میں تجھے جگہ دے گا. سبحان اللہ. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو، فافسحوا تو جگہ دے دو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہیں جگہ دے گا. سبحان اللہ. آگے کی آیت سنیے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں جو چند اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں موجودہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے معمولات میں ایک ہمارا عمل ہے کہ جب مجلس یا میلاد ختم ہوتی ہے، سید صاحب قبلہ آ رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور کے امام و خطیب آ رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، حافظ اسماعیل تلاوت سنا رہے ہیں، اور حضرت علامہ شک الدین صاحب نظامت و نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اہل محبت نعت سنا رہے ہیں، اہل محبت نعت سن رہے ہیں. جب تک بیان ہوا نعت منقبت سلسلہ مجلس اختتام پہ پہنچتا ہے، جب خطیب اپنی بات کو پوری کر لیتا ہے تو ایک جملہ بولتا ہے، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جملہ ہمارا عرف ہو گیا ہے، یہ جملہ ہمارا عرف ہو گیا ہے. اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کھڑے ہو جاؤ. بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا سب سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. سبحان اللہ. ایک اور اس کی روشنی میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ تفسیر بیان کی جو اس زمانے میں ہمارا اور آپ کا معمول ہے. اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ
الذین آمنوا منکم، مجلس میں بیٹھنے والوں. تو ظاہر بات ہے کہ مجلس اور مجالس دو الگ الگ لفظ ہیں. مجلس جو ہے اس کو اہل علم صیغہ واحد کہتے ہیں، جس کو گجراتی اور ہندی میں بہو وچن کہتے ہیں، ایک وچن کہتے ہیں. اور مجالس کو صیغہ جمع، جس کو گجراتی اور ہندی میں بہو وچن کہتے ہیں. ایک وچن سے مراد ایک اور بہو وچن سے مراد زیادہ، کافی لوگ، کئی لوگ، اس میں 1000 بھی آ گئے، 2000 بھی آ گئے، بہو وچن میں سب آ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. تو ہمارے یہاں مجلس ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مجلسیں ہیں. اب دیکھیے میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول پاک کی میلاد شریف کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو شہدائے کرب و بلا کی مجلسیں ہوتی ہیں. 11ویں شریف کا مہینہ چاند اگر ہو گیا تو آج سے انشاءاللہ تعالی سرکار بغداد قطب البلاد ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی اس ذکر خیر کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عجب فیکٹری رجب کی آتی ہے تو سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مجلس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت سرکار بہاؤ بالرجب الدین سرکار خواجہ نقشبند علیہ رحمت الرضوان کے عرس کی تاریخ آتی ہے تو ان کے عرس کی مجلس ہو جاتی ہے. شہاب الدین سہروردی کی تاریخ آتی ہے تو ان کے عرس کی مجلس. محبوب الہی ہو، شاکر پاک ہو، مختوم سنہ ہو، کالپی شریف والے ہو، مانہا شریف والے ہو، شاہ عالم قطب عالم شاہ ولی الدین یا لونی شریف کے تاجدار ایک گیلانی شاہ. اللہ اکبر. زندہ باد. الحمدللہ اس کی مجلس آتی ہے. پیر پڑیل ساتھی تو وہاں مجلس. سبحان اللہ. اجرا میں جب باپو میاں باپو کے عرس کی تاریخ، حسین میاں باپو کے عرس کی تاریخ تو وہاں مجلس. الحمدللہ ہمارے مالیہ میں بھی بزرگوں کی عرس کی تاریخ آتی ہے. مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، عالم کو بلایا جاتا ہے، خطیب کو بلایا جاتا ہے، شاعر جو مداح رسول ہے سید صاحب آل بیت کو بلایا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور بیٹھیں. اس مجلس میں اسلامی دینی مجلس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک ڈیفینیشن ہے، اس کی ایک الگ الگ شان ہے کہ آپ جب تک بیٹھیں گے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کا بیٹھنا بھی ثواب. اور جب تک نعت سنیں گے، منقبت سنیں گے، خطیب کا بیان سنیں گے، سننا بھی ثواب. اور جب تک نعت پڑھنے والے بالخصوص عالم دین اور آل رسول کا چہرہ دیکھیں گے تو دیکھنا بھی ثواب. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہے، مجلسوں کا سلسلہ کہاں ہے؟ اہل سنت والجماعت. وہابیوں کے یہاں نہیں، دیوبندیوں کے یہاں نہیں، غیر مقلدین کے یہاں نہیں، مودودیوں کے یہاں نہیں ہے. الحمدللہ یہ جب مجلس آتی ہے، جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو دنیا سنیت میں اہل سنت والجماعت کے دلوں کی رونق اور ان کی عظمت دوبارہ ہو جاتی ہے. اور ربیع الاول کو کہتے ہیں ربیع النور. اور جب 11ویں شریف کا چاند نظر آتا ہے تو کہا جاتا ہے ربیع الغوثیہ. جناب دستگیر محبوب سبحانی کی یاد میں اس مہینے کو ہم منتخب کر کے ان کا بالخصوص ذکر خیر کرتے ہیں. اب آئیے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے مریضوں کے آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دیکھو. تم یہاں جگہ دو گے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. پھر آگے اللہ اس کا رزلٹ بتاتا ہے، نتیجہ بتاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے مومنین کو بلندی دے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور تم میں وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین سے سرفراز کیا ہے، اللہ انہیں
درجوں بلندی عطا فرما۔ سبحان اللہ یہاں عام مومنین کی بلندی سے مراد کیا؟ بلندی ایک ایسا لفظ ہے کہ ترقی کے معنی میں بولا جاتا ہے، پروگریس کے معنی میں بولا جاتا ہے، انتی اور وکاس اور عروج کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سائیکل چلاتے تھے، اب وہ بائک پہ آ گئے تو لوگ کہیں گے ترقی کر گیا ہے، پرگتی کر گیا ہے۔ بائک میں سے آگے کار میں، فور ویل میں، تو لوگ کہیں گے بہت ترقی کر گیا۔ ایک مکان، سمپل مکان تھا، پنکھا تھا اس میں اور کوئی زیادہ فیسلٹی نہیں تھی، مگر ایک مکان اتنا اچھا بنا ماشاءاللہ، چھت لگ گئی اور اندر ڈیکوریشن ہو گیا، باتھ روم میں گیزر آ گیا، کمرے میں اے سی آ گیا اور سہولتیں آ گئی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بلندی پہ ترقی ہے۔ پہلے کسی کی فیکٹری کارخانے میں نوکری کرتا تھا یا ایک چھوٹی سی کشتی لے کر کے فشنگ کرنے جاتا تھا، مگر اب نوکری کرتے کرتے خود اپنا کاروبار کر لیا، اپنی الگ آفس بنا لی اور خود کاروبار کرنے لگا، تو لوگ کہیں گے ترقی کر گیا۔ ایک چھوٹی سی بوٹ لے کے جاتا تھا، اب بہت بڑی کشتی اور دور و دراز سمندر میں جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ فشنگ کرتا ہے، تو لوگ کہیں گے ترقی کر گیا۔ سیاست کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے، مال کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے اور قوت و طاقت کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے، مگر یہ وہ ساری وہ ترقیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں تو ہیں، اللہ کا احسان تو ہے، مگر یہ سرمدی نہیں ہے، یہ قائمی دائمی نہیں ہے۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں ہو سکتا ہے سال بھر رہے، 2 سال تک رہے، آج تمہارے پاس کاروبار ہے کل نہ رہے، آج تمہارے پاس اچھا مکان ہے کل نہ رہے، آج تمہارے پاس بہت بڑی ملکت ہے کل نہ رہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ امیر کبیر دھنوان عام قسم کے غریب ہو گئے اور اچھے اچھے غریب بڑے امیر ہو گئے۔ اس دنیا میں انقلاب آتا رہتا ہے، دنیا میں یہ دنیاوی ساری چیزیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں ہیں، اگر یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے جس بلندی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے جس عروج کا ذکر کیا ہے، یہ ایسی بلندی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ ایمان والے کو دے دے گا تو پھر اللہ اس سے واپس نہیں لے گا۔ سبحان اللہ وہ نماز کا پابند ہو جائے گا، وہ اچھا قرآن کا قاری ہو جائے گا، وہ اہل ایمان میں پختہ عقیدے والا ہو جائے گا، وہ رزق حلال والا ہو جائے گا، وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو جائے گا، وہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والا ہو جائے گا، وہ بہن اور بھائیوں کے ساتھ انصاف اور نیائے کرنے والا ہو جائے گا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اللہ وہ جمعہ میں سورہ نحل کی آیت پڑھتے ہیں امام صاحب ہر جمعہ میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ دعا نہ پڑھیں، جا کے ہم شکایت کس کو کریں؟ اب تو جناب پیر پیرانے پیر گرانے میر روشن ضمیر محبوب سبحانی چپ ربانی کا مقدس مہینہ اگر آج شام نظر آ گیا تو شروع ہو جائے گا۔ تو دوستوں میرے بھائیوں، سلطان الہند عطائے رسول سرکار شہید نواز رضی اللہ تعالیٰ یا اپنے علاقے کے کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر جو نوری شریف سے مرید ہیں، حضرت پیر گیلانی علیہ رحمہ کی خدمت میں جا کر یا جو جناب والوں سے مرید ہے وہ حضرت حاجی باپو کی خدمت میں جا کر یا یہاں شہزاد خان بیٹھے ہیں، پریل شاہ کے خاندان کے شہزادے بیٹھے ہیں، اور اپنے پیر کی خدمت میں سبحان اللہ اور جا کر کے پیر کی خدمت سے کہیں کہ پیر صاحب مال دولت کاروبار کی تو بہت مرتبہ تم سے ہم نے گزارش کی، اب ایک نئی گزارش دیکھیں بہت اچھے پیر صاحب میں نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے، میرا تعلق مسجد سے ہو جائے،
میرے بچے علم دین اور علم دنیا کے حامل ہو جائیں، میرے گھر میں اسلامی شرف اور حیا لوگوں کے ذہن و فکر میں مرتسم ہو جائے، میرا سلوک میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرے احباب کے ساتھ اچھا ہو جائے، مجھے روزی کو آپ کے صدقے میں اللہ ایسی دے کہ پھر میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اللہ عزت کی روزی عطا کرے، اللہ عزت کی روٹی عطا کرے، میں اور اپنے گھر میں اپنے احباب کو کھلاؤں کھاؤں، اللہ کے لیے انفاق کرو۔ اے میرے مرشد گرامی میرے حق پہ دعا کرو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ تم میں حوروں کا کوئی جانے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی جانے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جلوہ طور تو پیروں کی بارگاہ میں تو پیغام تقسیم ہوتا ہی ہے، پیروں کی بارگاہ سے تو کرم کا سر چشمہ جاری ہی ہے، مگر لینے کا سلیقہ رنگ اور مزاج ہم میں بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب جمعہ میں الحمدللہ کافی لوگ جاتے ہیں، اکثر لوگ جاتے ہیں، دعا کریں گے اللہ پنج گانا نماز کا عادی بنا دے، اور جو بالکل نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو جمعہ سے قریب کر کے پنج گانا نماز کا عادی بنا دے، اور اللہ برائی سے بے حیائی سے اور نفس پرستی سے خرافات سے منکرات سے نجات کلی عطا فرما۔ پورے ہر آیت کے ساتھ جمعہ میں ہر جمعہ میں امام کرتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں نیائے اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے رشتے داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے، اور اللہ تمہیں برائی سے منع کرتا ہے، اور اللہ تمہیں نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ اور سورہ نساء چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے اور پانچویں پارہ میں ختم ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ وہ سورہ ہے جو عورتوں کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء یعنی عورتوں کے نام کی سورہ، اس میں میاں بیوی ماں باپ اہل و عیال بالخصوص وراثت کے دستور و قانون اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے ایمان والو اللہ کی خلوص دل سے عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالسَّاهِلِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست نظام دیا ہے اسلام نے۔ مسلمان اس لیے میرے دوستو آج دنیا میں جبکہ بڑا تعصب ہے اور سہیشنتا کو بٹانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، ایک دھرم اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی بھی لوگ نہ جانے کیسی دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام نے سکھایا ہے رحم کرو، اچھا سلوک کرو، درگزر کرو، سہنشیلتا کے ساتھ رہو۔ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی ہندو ہے، آپ کا پڑوسی سکھ ہے، آپ کا پڑوسی کرسچن ہے، اسے بڑا اعتماد ہو
पूरा कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक मुसलमान के पड़ोस में रहता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक मुसलमान अगर अपना किरदार, अपनी सीरत और अपनी मुसलमाना सिफात को मजबूत कर लेगा तो एक गैर कौम का फर्द ये कहेगा कि मुझे मेरे घर की कोई फिक्र नहीं है, मेरी बच्चियां जवान है, मगर मुझे कोई अंदेशा नहीं है, इसलिए कि मैं एक मुसलमान के पड़ोस में रहता हूं। सुभान अल्लाह। अगर मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वो मेरा पड़ोसी मुसलमान अपने खाने से कुछ खाना मेरे घर भेज के मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हजरत हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है, हम लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे लिए जरूरी है कि एक दूसरों का हक अदा करें, एक दूसरों के साथ अदल करें और भलाई करें। सूरे नहल में 3 बातों का हुक्म दिया। एक, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है और भलाई का हुक्म देता है। व ईताए दिल कुर्बा, और रिश्तेदारों को कुछ देने का हुक्म देता है। यानी एक तो मुसलमान साहिब निसाब होता है तो अपने माल की ज़कात निकालता है, एक काश्तकार होता है तो फसल पर जो शरई हिस्सा निकालना उस पे फर्ज है वो हिस्सा निकालता। फिर माह रमजान में सदक़े फित्र अदा करता है ये, और अय्याम नहर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करता है। तो कुर्बानी करना साहिब निसाब होने की वजह से तुझ पे वाजिब है, और सदक़े फित्र तुझ में मकदूर और इस्तेताक पाया जाता है तो सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है। और तू साहिब निसाब है तो माल की ज़कात और पैदावार का हक देना तेरे लिए फर्ज है। ये तो तेरे लिए कंपलसरी है, मगर कंपलसरी जो फर्ज व वाजिब के सिवा फकत अल्लाह की रजा के लिए खैरात करना, तोहफा देना, वो रिश्तेदारों के लिए कहा गया। अगर तू कैपेबल है, तेरे को सक्षम है, तेरे पास कुछ देने के लायक है, अगर नहीं है तो तुझे इसका हुक्म नहीं है, अगर है तो तू रिश्तेदारों का ख्याल कर। अल्लाह। दोस्तों, दुनिया से भी जाना है, जैसे मरहूम मकबूल शाहबुद्दीन भाई अचानक चले गए, और रोजाना ऐसे ऐसे लोग के ख्वाब ख्याल में नहीं होता कि ये हमसे बिछड़ जाएगा, वो अचानक दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। शायर ने कहा, आए यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है किधर मालूम नहीं। लोग गाफिल इतने हो गए हैं और इतने बेपरवाह हो गए हैं कि आने की गर्जो गायब क्या है, कि दुनिया में पैदा होने का रीजन क्या है, उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं है, और फिर अचानक मौत आ जाएगी, कब्रिस्तान जाना है, उसका भी हमें ख्याल नहीं है। आए यहाँ क्यों याद नहीं, जाना है किधर मालूम नहीं। शायर कहते हैं, मियाँ सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह ताला मरहूम मकबूल जनाब शाहबुद्दीन भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे सारे अहले सुन्नत वल जमात के मरहूमी मरहूमात जो मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, क्या जो नहीं आ सके, सब के मरहूमी मरहूमात पर हुजूर गौसे पाक के सदक़े में, हुजूर गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ताला करम फरमाने से, और हम लोगों को, आप लोगों को सबको अल्लाह दीन के साथ, खुलूस के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात, सीरत और सुन्नत पाक पर अमल करने की तौफीक दे। शहीद करबला के पैगाम को दिल में हमेशा उतार कर उनकी इत्तिबा करने की तौफीक दे, और औलिया किराम, सादात ज़वील एहतराम, उलमा किराम की बात सुन करके उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह गुनाह से, झूठ से, बेहयाई से, जबर से, अन्याय से हमारी और आपकी हिफाजत करे।
پر عقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، دین پر، سنیت پر اور مذہب اہل سنت والجماعت پر اللہ قائم رکھے، اور جناب دستگیر اور حضور کریم نواز کے صدقے میں حضور اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم رکھے، مسلک پہ قائم رکھے، اور جب جس وقت اٹھیں آخری وقت ہو تو اللہ ہمارا قرآن کا ایمان سلامت رکھے، توبہ کے ساتھ اللہ سب کو اٹھائے، اور حسنین کریمین کے صدقے میں اللہ گنہگاروں کو حشر میں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب کرے۔ اس حقیق فقیر سے دوران گفتگو کوئی قابل گرفت غیر شرعی لفظ یا کلمہ صادر ہوا ہو تو میں آپ کو توبہ بنا کے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت نام ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت نام ہو سلام، شمع ہدایت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شہر یار پیرم تاج تارے حرم، شہر یار پیرم تاج تارے حرم، بہارے شفاعت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے خودی کا ہے رضا، وہ رضا لا حضرت بریلی کے ساتھ، جن کی ہر آدھا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، ایسے پیرے طریقت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، اس جہاں میں مشکل ہے جینا، یاد آتا ہے مدینہ، ترکوں پر ہمارا سفینہ، دیکھے ہم سارے مدینہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات اس سے کرتے ہیں اور